السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے بابرکت مہینے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دو گران قدر چیزیں منقول ہوئی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اتنے عالی مطالب، مفاہیم والی اور مضامین والی ہیں کہ فرض کیجئے مثال کے طور پہ اگر یہ ان کے لیے کوئی سند نہ ہوتی اور اگر کہیں سے یہ کسی ایک پارچے میں لکھی ہوئی ملتی اور کوئی اٹھا کے اگر ان کو پڑھتا تو یقینی طور پہ وہ ان کے مطالب اتنے بلند ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرد ان کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ جاتا کہ یہ کلام معصوم ہے، اور وہ کلام ہے کہ جس میں معصوم اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ جو دو گران قدر چیزیں اس مہینے میں منقول ہوئی ہیں ان میں سے ایک دعائے کمیل ہے اور دوسری مناجات شعبانیہ ہے۔ یہ اس قدر بلند مطالب والی چیزیں ہیں کہ راہبر معظم یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام خمینی سے یہ پوچھا کہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے نقل ہونے والی دعائیں بہت ساری ہیں، تو آپ کو ان دعاؤں میں سے کون سی دعا سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو امام خمینی نے فرمایا کہ دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ ساری دعاؤں کی نسبت میرے دل کے زیادہ قریب ہیں۔ ان دو گران قدر چیزوں میں سے دونوں میں خدا سے گفتگو ہوئی ہے، گفتگو کرنے والی ایک ہی ہستی امیر المومنین ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کا نام دعا ہے، دوسری کا نام مناجات ہے۔ دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ ہے۔ ہمیں یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنے کے there are two mediums، یوں کہہ لیجئے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ دعا اور دوسرا مناجات ہے۔ دعا یہ ہے کہ دعا میں میرا فوکس میرا خدا نہیں ہے، یہ اگر یوں کہوں میں کہ میں خدا سے یہ کہہ رہا ہوں گویا کہ جب میں دعا کر رہا ہوں تو دعا میں میرا فوکس تو نہیں تھا، چیزیں تھیں۔ اب میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہوں کہ اب میری مانگ اور میرا سوال تو بن گیا ہے، میرا فوکس تو ہو گیا ہے، تو اب میں دعا سے مناجات پہ شفٹ ہو گیا ہوں۔ چونکہ میں اپنی زندگی میں دعا کا بہت عادی ہوں، سوال کے ہم بہت زیادہ عادی ہیں، تو کیوں نہ ہم اب اپنی دعا کو مناجات میں بدل لیں اور یوں کہیں کہ خدایا I just want to have closeness to you۔ اس سے پہلے میں نے اپنے مطلب کی چیزیں، اپنے دکھوں کو دوا بخشنے والی، شفا بخشنے والی، اپنے رنجوں کو دور کر دینے والی اور اپنے پرابلمز کو ختم کر دینے والی چیزیں مانگتا رہا۔ میرا فوکس اس وقت سارا چیزوں پہ تھا، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ اور اب میں ایک اپنا سٹیپ بلند کرتا ہوں اور مناجات کی طرف آتا ہوں، اور میں جسٹ ایک ہی چیز کے چاہتا ہوں کہ اور وہ یہ ہے کہ کلوزنس ٹو یو، تو مجھے مل جائے۔ میں اگر یوں کہوں کہ پروردگارا میں نے تم سے ہر چیز مانگ لی، مگر حیف ہے کہ میں نے تم سے تم ہی کو نہیں مانگا، اب میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ مجھ سے مانگو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا کہ الہی انت قریب منی فاناجیک ام بعید فانادیک، پروردگارہ تو نے یہ تو بتایا مانگنا ہے، یہ نہیں بتایا کیسے مانگنا ہے، یہ بتا تو دور ہے تو ندا دے کے پکاروں، قریب ہے تو مناجات کر کے تجھ سے مانگوں۔ سو مناجات کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال سے جو معنی ماخوذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مناجات کا معنی ہے کسی کے بہت ہی نزدیک سے اس کے ساتھ بات کرنا، اور یہ نزدیکی دو طرح سے ہوتی ہے، کسی کے ساتھ فزیکلی بہت کلوز ہو جانا، سٹیپز میں درجے میں بہت قریب ہو جانا، قربت پروردگار میں چلے جانا، اور دوسرا پھر اس بات کو ایسے کرنا کوئی اور نہ جان سکے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ یہی فرق ہے دعا اور مناجات میں، یہ ہے وہ فرق ہے۔ اب خود اگر مناجات شعبانیہ کو جب پڑھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس مناجات کو پڑھتے ہوئے ہر کوئی اپنے پروردگار سے اسی کو مانگ رہا ہوتا ہے۔ البتہ پھر اس کا ہر بندے کا ایکسپیرینس الگ ہے، ہر بندے کا تاثر الگ ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کا خدا کے ساتھ رابطہ اور تعلق اور نسبت کس طرح سے، یعنی ڈیپینڈنگ اپان آر پوزیشن ود آر لارڈ، ہمارا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے مناجات کرتے ہوئے، چونکہ وہ تو ہم سب کے قریب ہے، مگر ہماری اس کے ساتھ الگ الگ اور مختلف پوزیشنز ہیں، جو جتنی پوزیشن جس کی قریب کی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ مناجات میں لطف اٹھاتا ہوتا ہے۔ اور آپ خود یہ دیکھیے کہ جب ہم مناجات پڑھتے ہیں تو اس دعا کے آغاز میں یہی بات ہے، یہی التجا ہے، اور اسی ریکویسٹ سے یہ دعا شروع ہو رہی ہوتی ہے کہ اے خدا، I have lost my connection with you and I want to restore it۔
خدا میں ادھر ادھر کی چیزوں میں بھٹکا رہا اور لیکن میرا اپنا جو کنیکشن تیرے ساتھ تھا وہ میں نے گم کر دیا. میں اس کو ریسٹور کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے قبول کر لے, تو مجھے سن لے, میں تیری خاطر تیرے پاس آ گیا ہوں. اور اس کے فوراً بعد اگر آپ سیکوینس میں دعا پڑھتے جائیں تو جو دوسری بات ہم اس دعا میں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ میں کنیکشن بحال کرنے کے لیے, ریسٹور کرنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں, تو مجھے قبول کر لے. پہلی بات. اور دوسری بات فوراً یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر تو نے قبول کر لیا, تو نے سن لیا ہے, تو مجھے اپنے قریب کر لے. میں ہر ایک سے الگ کر کے اپنے آپ کو تیرے پاس لے آیا ہوں. فَإِنِّي حَرَبْتُ إِلَيْكَ, میں بھاگ آیا ہوں تیرے پاس. گویا منظر یہ ہے کہ بھاگا ہوا شخص خوف زدہ ہوتا ہے اور پناہ چاہتا ہے. میں خوف زدہ حالت میں پناہ کی خواہش کے لیے تیرے پاس آیا ہوں. الہی حب لی کمول الانقطاع الیک, ہر چیز سے اپنے آپ کو کاٹ کے تیرے پاس لے آیا ہوں اور دعا بھی یہی مانگ رہا ہوں. الہی حب لی کمول الانقطاع الیک, مجھے ہر چیز سے بے پرواہ ہو کے اپنا بنا دے. میرا فوکس صرف تو ہو جائے, میری ڈیمانڈ اور میری طلب صرف تو رہ جائے, میرا سوال صرف اور صرف تو ہی تو ہو جائے. مجھے اس منزل پہ لے جا. یہ مناجات شعبانیہ ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ مناجات ائمہ کی سطح کی دعا ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ امام کی سطح کے دعا کے ذریعے پروردگار سے جا کے ہم کلام ہو جاؤں, تو مناجات شعبانیہ پڑھنا چاہیے اور اسی کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ مناجات ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد ہر امام نے اپنی زبان مقدس پر جاری کی اور اپنی رب کی بارگاہ میں اسی کے ذریعے راز و نیاز کیا ہے. یعنی اپنی اور اپنے محبوب کی باتیں, اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق کی باتیں, ایک عاشق اور معشوق کی باتیں, ایک محب اور محبوب کی باتیں جو امیر المومنین نے کی اور ہر امام کی زبان پہ جاری ہوئی ہیں. امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ اگر مکتب اہل البیت میں مناجات اور دعاؤں کے چیپٹر میں ہمارے پاس صرف یہی ایک دعا ہوتی اور کچھ نہ ہوتا, تو یہی ایک دعا ہمارے ائمہ کے برحق ہونے اور ان کی حقانیت کی دلیل کے لیے کافی تھی کہ یہ دعا کوئی عام بشر خدا سے کر نہیں سکتا. آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کے مطابق یہ مناجات آل محمد کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے. مجھے اس تحفے کو لینا ہے, اوپن کرنا ہے, سمجھنا ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ اس دعا میں کچھ ایسے معارف اور مطالب ہیں جو صرف اسی دعا میں ہیں, کسی اور دعا میں ایسے معارف کو میں نے نہیں دیکھا. اور پھر امام خمینی کی بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ عرفاء نے, عابدوں نے اور زاہدوں نے اور اہل معرفت اور اہل عرفان نے خدا اور بندے کے تعلق سے متعلق اپنی پوری زندگی لگا کر جو کچھ سیکھا اور لمبی چوڑی کتابوں میں لکھا اور پوری زندگی جس کو بیان کیا, مناجات شعبانیہ کے مختصر ترین الفاظ میں اس سے بڑھ کے ملتا. اس مناجات کے بارے میں ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں روزانہ ایک مرتبہ مناجات شعبانیہ کو پڑھنا چاہیے. اور اہم بات یہ ہے کہ شعبان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ کسی بھی وقت جب اس مناجات کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے آثار اور برکات انسان تک ضرور پہنچتے ہیں. اور امام خمینی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ان مناجات کو پڑھنے کا عادی ہو جائے اور یہ والی گفتگو اپنے رب اور اپنے پروردگار کے ساتھ کرنے کا عادی ہو جائے, اس میں غور و فکر کرے, تو ضرور انسان کو یہ مناجات کسی مرتبے پر فائز کر دیتی ہیں. یہ مناجات در حقیقت بندے کو انقطاع اللہ کی منزل تک لے جانے کے لیے ہے, جو در حقیقت مقام فنا ہے, فنا فی اللہ کا مقام ہے. الہی حب لی کمول الانقطاع الیک فانی حربت الیک, چھوڑ کے آ گیا ہوں, تیرے پاس آیا ہوں اور چاہتا کیا ہوں, کمول الانقطاع الیک, تجھ میں فنا ہونا چاہتا ہوں. انقطاع اللہ کی منزل ہے. مجھے یہ جاننا ہے کہ مناجات کو ماہ شعبان میں اس لیے رکھا گیا تاکہ اس کو مسلسل پڑھنے سے میں مقام انقطاع تک پہنچ جاؤں, ہر چیز سے فوکس ہٹ جائے, فوکس میرا رب بن جائے. اور جب ماہ خدا یعنی ماہ مبارک آئے گا اور ماہ مبارک میں داخل ہوں گا, تو پھر اپنے پورے وجود سمیت یعنی میرا جسم بھی اور میرا ذہن اور میری روح بھی ان تمام باتوں سے, ان تمام امور سے, ان تمام چیزوں سے پرہیز کر سکیں گے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہوتے ہیں. اس لیے میں مقام انقطاع پہ تھا
اور اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ روزے میں کچھ جائز لذتوں کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے۔ روزے کے اوقات میں کھانے پینے کی طرح کی اور دیگر چند سکون کی چیزوں کو اللہ اسی لیے حرام قرار دیتا ہے کہ منقطع ہو کے ان کو صرف میرے بن جاؤ چند گھنٹوں کے لیے۔ میں نے اگر مناجات شعبانیہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے ماہ شعبان میں بھی انقطاع کی منزل کو پا لیا تھا، تو اب روزے میں اس انقطاع کی منزل کا اگلا درجہ اور معراج ملے گا۔ اس انقطاع اللہ اور فنا فی اللہ کو اگلا سٹیپ دینے کے لیے روزہ اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں رکھا ہے۔ تو ہم نے اس سپلائی چین کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ مناجات شعبانیہ کا پیغام، اس کا مقصد اور ہدف جو تھا، اور ایون اس کے الفاظ اور اس کی پکار اور اس کی التجا جو خدا کے سامنے ہوتی ہے، وہ ماہ رمضان المبارک میں بھی انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔